اس عورت سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں جو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے پردہ کرتی ہے۔ جو مرد کسی ہستی بستی عورت کو خاموش کر دیتے ہیں وہ دنیا میں لازمی نشان عبرت بنتے ہیں۔ دل لگی کسی بھی اسٹیشن پر اتر جاتی ہے اور دل کی لگی قبر میں ساتھ اترتی ہے۔ محبت قابلیت نہیں دیکھتی، درویش درویش کر دیتی ہے۔ گناہ کو اتنے برے انداز سے پیش کرو کہ کرنے والے کو گناہ سے نفرت ہو جائے۔ ہماری عزت بھی بڑی سیانی ہے، یہ صرف عورت کے معاملے میں پوری جاگتی ہے۔ کوئی بھی عورت دو باتیں کبھی نہیں بتائے گی۔ عورت اپنی عمر کبھی نہیں بتاتی، دوسرا دل کی بات کو کبھی زبان پر نہیں لاتی۔ اس لیے اصل مرد وہ ہے جو عورت کے دل کے بید کو جان لے۔ ویشی سے ویشی بن جانے کے بعد بھی انسان اپنی انسانیت سے پیچھا نہیں چھوڑا سکتا۔ مایوس بیزار اور منفی لوگوں سے دور رہیں، وہ آپ کی زندگی میں بھی مایوسیت، بیزاریت اور منفیت بھر دیں گی۔ زندگی کو کل کر جئیں، کیا پتہ کل ہونا ہو۔ ایک شخص کے لیے اس سے بڑی سزا کیا ہے کہ وہ ایک وقت میں جان سے پیارا ہو اور وہ قابل نفرت ہوتا جائے اور نظروں سے اترتا چلا جائے۔ کچھ لوگ کسی خوبصورت تصویر کی طرح ہوتے ہیں لیکن معاشرے کے کسی بھی فریم میں فٹ نہیں آتے۔ عورت کے آدھے حقوق معاشرے نے سلب کر لیے ہیں، آدھے وراثت بائی ہڑپ کر جاتے ہیں، باقی صرف قدموں تلے جنت ہی بچی ہوئی ہے۔ آج کل محبت کے نام پر، اصلاح کے نام پر، رشتے کے نام پر اور دین کے نام پر سامنے والے کی عزت کو رون دینا عام سا ہوتا جا رہا ہے۔ انداز ایسا اپنائیں کہ سامنے والا اپنی غلطی کی اصلاح بھی کر لے اور آپ سے محبت بھی کرے۔ انسان اصلاح کرتا ہے تو اپنی چوٹوں کی، لہذا ان کو سمجھاتے ہوئے نفس، زبان اور لہجوں کو زیادہ تعام لیا کرے۔ محبت سے سکھائے گئے سبق زندگی بھر یاد رہتے ہیں۔ زبان کو دھیما اور نرم رکھیے۔ ایک روز دو ٹکوں کی ضرورت پڑی ہمیں، پھر یوں ہوا کہ دوست اچانک سے مر گئی۔ ہجر دیجئے، صبر دیجئے، کوئی کشادہ خبر دیجئے۔ محبت تو دے نہ سکے آپ، ایسے کیجئے ذرا زہر دیجئے۔ جس مرد میں یہ تین کام ہوں تو اس کے ساتھ زندگی بسر کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اس کے یہ تین کام اس کی بیوی کی زندگی کو برباد کر دیتے ہیں۔ پہلی خامی یہ ہے کہ وہ نامحرم کو گندی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ دوسری خامی یہ ہے کہ وہ خود کو اعلیٰ ظرف، دوسروں کو کم تر سمجھتا ہے۔ تیسری خامی یہ ہے کہ وہ بات بات پر جھوٹ بولتا ہو۔ جس مرد میں یہ تینوں کام یا خامیاں ہوتی ہیں اس کے ساتھ زندہ رہنے والے رسوائی اور پریشانی کا سامنا کرتے ہیں۔ شادی ایک ایسا خوبصورت اور مقدس بندھن ہے جس میں پیار محبت کی جو مٹاس ہے اس کی لذت کسی اور رشتے میں محسوس نہیں کی جاتی۔ یہ حقیقت ہے کہ مرد و زن کے درمیان پپنے والا یہ رشتہ نازک اور ناپیدار بھی ہوتا ہے، کیونکہ جتنا انسان خود کو مضبوط سمجھتا ہے وہ در حقیقت غیر یقینی صورتحال میں گرا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو الگ اوصاف سے نوازا ہے اور عورت کو الگ اوصاف سے نوازا ہے۔ اللہ نے مرد کی ذمہ داریاں بھی لگائی ہیں اور عورت کی بھی ذمہ داریاں بیان کی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے انسان کو ضعیف پیدا کیا ہے، اور پھر انسانوں میں بھی مرد کی نسبت عورت کو کمزور پیدا فرمایا ہے۔ عورت میں عقل کم ہوتی ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عورت نازک ہوتی ہے، جبکہ مرد کو عورت کی نسبت مرتبے میں عورت پر فوقیت دی ہے۔ اس لیے مرد کو چاہیے کہ گھر کے معاملات میں عورت کا ساتھ دے، ذمہ داریاں آسان طریقے سے نبھائے اور اپنی ذمہ داریاں بخوبی انجام دے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، مومنین میں کامل ایمان والا وہ شخص ہے جو اخلاق میں سب سے اچھا ہو، اور سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ وہ آدمی جو اپنے خیالات پر راضی نہیں ہے
وہ غریب ہے۔ جس آدمی کی خواہشیں اس کی حاصل سے زیادہ ہوں وہ بھی غریب ہے۔ جس آدمی کو مزید کی ضرورت ہے وہ بھی غریب ہے۔ بدلہ لینے سے پہلے یہ ضرور دیکھ لیا کریں کہ تم اپنے خدا کے نزدیک کتنے قصوروار ہو۔ زمانے نے عجیب پلٹا کھایا ہے۔ پہلے لوگ عبادت چھپ کر اس لیے کرتے تھے کہ کہیں شہرت نہ ہو جائے، اور اب اس لیے چھپا کر کیا کرتے ہیں کہ کہیں لوگ مذاق نہ اڑائیں۔ اپنے دشمنوں کو اپنی کامیابی سے مارو اور اپنی مسکراہٹ سے دفناؤ۔ آہستہ آہستہ ترقی کرنے سے مت گھبراؤ، بلکہ بت کی طرح کڑے رہنے سے ڈرو۔ جو صرف زندہ رہنے کے لیے جیتے ہیں وہ آخر کار مر جاتے ہیں۔ اگر آپ نے اپنی موت کو آسان کرنی ہے تو دوسروں کی زندگی آسان کر دو۔ اپنی بے عزتی کا جواب اتنی عزت سے دیں کہ سامنے والا بھی شرمندہ ہو جائے۔ جس نے بھی رب کے لیے جھکنا سیکھ لیا وہی علم والا ہے، کیونکہ علم کی پہچان عاجزی ہے اور جاہل کی پہچان تکبر ہے۔ جس انسان کو سال بھر میں کوئی تکلیف کوئی رنج نہ پہنچے تو وہ جان لے مجھ سے میرا رب ناراض ہو گیا ہے۔ جو باتیں زیادہ کرتا ہے اس کی لذت زیادہ ہو جاتی ہے، جس کی لذت زیادہ ہو جاتی ہے اس کی حیا کم ہو جاتی ہے، جس کی حیا کم ہو جاتی ہے اس کی پرہیزگاری بھی کم ہو جاتی ہے، اور جس کی پرہیزگاری کم ہو جاتی ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اچھے لوگوں کو آزمانے کی کوشش نہ کرنا، کیونکہ اچھے لوگوں کے مثال ہیرے جیسی ہے۔ جب تم انہیں ٹوکر مارو گے تو وہ ٹوٹیں گی نہیں بلکہ پھسل کر تمہاری زندگی سے دور چلے جائیں گی۔ 3 چیزیں محبت بڑھانے کا موجب ہے۔ سلام کہنا، دوسروں کے لیے مجلس میں جگہ خالی کرنا، مخاطب کو بہترین نام سے پکارنا۔ تعجب ہے اس پر جو موت کو حق جانتا ہے اور پھر بھی ہنستا ہے۔ تعجب ہے اس پر جو دنیا کو فانی جانے اور پھر بھی اس کی رغبت رکھتا ہے۔ تعجب ہے اس پر جو تنقید کو پہچانتا ہے اور پھر بھی جانے والی چیز کا غم نہیں۔ اور تعجب ہے اس پر جو اللہ پاک کو حق جانتا ہے اور پھر بھی غیروں کا ذکر کرتا ہے اور ان پر بھروسہ کرتا ہے۔ تعجب ہے اس پر جو جنت پر ایمان رکھتا ہے اور پھر دنیا کے ساتھ آرام پکڑتا ہے۔ تعجب ہے اس پر جو شیطان کو دشمن رکھتا ہے اور پھر بھی اس کی اطاعت کرتا ہے۔